اور اس کی پہلی 13 آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا جو قدیم کی 11 باب اس کی پہلی 13 آیات میں لکھا ہے پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے غلام، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے، اے دوست، مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں۔ اور وہ اندر سے جواب میں کہے، مجھے تکلیف نہ دے، اب تو دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے نہیں دے سکتا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا۔ بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تو اس سے ایسا کون سا باپ ہے جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اس سے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کی بدلے اس سے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح قدس کیوں نہ دے؟ خدا کی پاک کلام کو پڑھے سن جانے کو سن برکت کرنے کی میرے خیال سے میری زندگی کی ایک ایسا لمحہ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے ماں باپ کے سامنے بات کی، بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے سے بات کی کہ میں وکٹوریا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں وہ میری زندگی کی سب سے مشکل اور اتنی ہارڈ گفتگو تھی جس کے لیے مجھے بہت دیر تک سوچنا پڑا، میں کیسے بات کروں گا، وہ آگے سے کیسے ریئیکٹ کریں گے، بڑا میں دکھ اور ٹینشن میں تھا کہ کیسے میں بات کروں۔ آپ ہمارے کلچر کو جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل چیز ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں گھبرایا ہوا، مجھے یاد ہے کہ میں بڑا پریشان تھا، اور میرے خیال سے میری زندگی کا بہت ساری گفتگو میں سے ایک ایسی گفتگو تھی جو بڑی مشکل ترین گفتگو تھی، اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک پہ بیٹھا ہوا ہوگا جس کی زندگی میں ایسی کوئی وقت، ایسا کوئی ٹائم آیا ہوگا جب اس کی زندگی کی سب سے مشکل گفتگو اس نے کسی کے ساتھ کی ہوگی، بڑی مشکل سے لفظ مل رہے ہیں، بڑی مشکل سے گفتگو کری، چاہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جاب کا انٹرویو ہو، آپ نوکری پہ گئی، نئی جگہ پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو پسینے چھوٹ رہے ہیں، آپ کو لفظ نہیں مل رہے، آپ کیسے جواب دیں گے، یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایسی گفتگو ہو جیسے آپ بڑے مجمع پر کھڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں مائک کرا دیا جائے، آپ کے سامنے کوئی میڈیا کا بندہ بھی کہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا ایجنڈا لے کر آئے ہیں۔ میرے خیال سے شاید وہ گفتگو آپ کی شاید اچھی نہ گئی ہو، جیسے میری وہ گفتگو مجھے یاد ہے بڑے سالوں پہلے اچھی گفتگو نہیں گئی، میں گھبرایا تھا، کئی بار سوچنا پڑا۔ ہم سب کئی بار گھبراتے ہیں گفتگو کرنے میں، رابطہ کسی سے بات کرنے میں۔ کیا میرے خیال سے اب سب اس بورڈ میں، اس کشتی میں میرے ساتھ ہیں کہ ایسی گفتگو ہیں جو ہماری زندگی میں بہت مشکل نہیں ہوتی ہے، اور کئی بار ہم لوگ ایک ایسی گفتگو بارے میں آج سیکھیں گے، اور وہ گفتگو ہے دعا۔ کئی بار ہم لوگ اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دعا
بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کئی بار خدا کے ساتھ گفتگو کرنا بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے, اور کئی بار یہ واقعہ ہم لوگ ایسے ہی درگزر کر دیتے ہیں. یسوع کے شاگردوں نے بھی جدوجہد کی, مشقت کی کہ ہم سیکھیں کیسے دعا کرنی ہے, اور انہیں بھی, رسولوں کو بھی جو پہلے شاگرد تھے, انہیں بھی سیکھنا پڑا کہ کیسے دعا کرنی چاہیے. تو آپ آئیے سب سے پہلی آیت کو دوبارہ دیکھیں گے. یسوع کی دعا, پہلے آیت میں لکھا, پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا. جب وہ کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا, اے خداوند, جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا, تو بھی ہمیں سکھا. یسوع ہمارا رول ماڈل ہے دعا کرنے میں. یسوع نے ہمیں ہمارے سامنے ماڈل پیش کیا ہے, اور ہمیں یسوع کی طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے. شاگردوں نے پوچھا کہ تو ہمیں دعا کرنا سکھا, اور ہم اس بات کو جانتے کہ دعا کئی بار نیچرلی فلو میں نہیں نکلتی. کئی بار ہوتا ہے کہ ہمیں دعا سیکھنی پڑتی ہے. یوحنا کے شاگردوں کو دعا کرنی آتی تھی, یسوع کے شاگردوں کو دعا کرنی انہوں نے دیکھی تھی, سنی تھی, لیکن ان کو دعا کرنی آتی نہیں. ایسے ہی ہم لوگوں کو سنتے ہیں دعا کرنا, دیکھتے ہیں دعا کرتے ہوئے, لیکن کئی بار ہمیں دعا کرنے میں, فلو میں دعا کرنے میں نہیں آتی, مشکل ہو جاتی ہے. اور شاید ہم میں سے ایسے لوگ بیٹھے یہاں پر جنہوں نے اپنی پوری زندگی دعا میں گزاری ہو, اور انہیں پتہ ہے کیسے دعا کرنی ہے, لیکن کچھ یہاں پہ شاید ایسے ہیں جو شاید مسیحی زندگی میں یا ان کی دعائیہ زندگی بھی بالکل شروع ہو گیا ہے, تو وہ مشکل دشواری میں, وہ اس لمحے میں ہے. آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع کے مطابق اس کی سکھائی ہوئی دعا کے مطابق کیسے دعا کرنی چاہیے. تو میں آج 3 سوالات پر اس حوالے کو, جو یسوع مسیح نے ایکچولی 3 سوالات کے جواب دیے, وہ 3 سوالات پر اس حوالے کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. ہم سیکھیں گے کہ دعا یسوع کے مطابق کیسے کرنی چاہیے. اور آپ کو سب کو یاد ہوئے گا کہ ہم لیونگ ہوپ چرچ میں 6 ایسے کلاموں کو کھول رہے ہیں جو یہاں پہ لیونگ ہوپ چرچ کا ڈی این اے ہے. اور ہم نے سیکھا سب سے پہلے سب کچھ خدا کے جلال کے لیے, سب سے پہلا کلام تھا. اس کے بعد دوسرا کلام کیا تھا؟ پیشنیٹ ورشپ, پرجوش کیا تھی؟ پرستش. اس کے کلام سنا ہم نے زبور 98 میں سے. پھر ہم نے سنا پچھلے سنڈے ببلیکل پریچنگ, کلام کے مطابق تعلیم کیسے سنانی چاہیے. اور آج ہم چوتھی چیز پہ کلام سن رہے ہوا ہے, پرجوش دعا, جس پر یہ کلیسیا کھڑی, اور یہ کلیسیا ساؤتھ ایشین فیلوشپ آگے بڑھے گی, اس پر سیکھی گئی. اور یہ یسوع کا سب سے پہلا سوال جو اس نے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی, وہ یہ ہے, کن چیزوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے میں سے دوسری اور چوتھی آیت, پہلے سوال کو ہم دیکھ رہے ہیں, کن چیزوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. پھر دوسرا سوال دیکھیں گے کیسے دعا کرنی چاہیے, اور آخری سوال ہوگا کیوں دعا کرنی چاہیے. آئیے پہلے سے کو دیکھتے ہیں کیسے کن چیزوں کی دعا کرنی چاہیے. دوسری چوتھی آیت, اس نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو, اے باپ, تیرا نام پاک مانا جائے. پھر تو دیکھیے گا, تیری بادشاہی آئے, ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر, ہمارے گناہ معاف کر, کیونکہ ہم بھی اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا. آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ دعا جو ہم جب ہم کے اینڈ پر دعائیں مانی پڑھتے ہیں, یہ ویسی دعائیں مانی تو تھوڑی سی کم ہے, اس میں لفظ کم ہے. متی نے جو دعا لکھی اور جو لوکا نے دعا لکھی, وہ اس میں تفصیل ہے. یسوع نے جس طریقے سے پوری باتوں کو سمجھایا, اور جہاں پہ ہم آخری لائن دیکھتے ہیں نا کہ قدرت, جلال اور حشمت کیا بولتے ہیں, ہم ہمیشہ اسی کی ہیں. وہ اصل میں دوسرا تواریخ, پہلا تواریخ 29 باب کی 11-13 آیت سے لیا گیا تھا. ابتدائی کلیسیا نے وہاں سے یہ قدرت, حشمت, جلال, یہ تیرے ہی ہیں, اسی کے ہیں, وہاں سے لیا اور نوشتوں کے ساتھ جوڑ دیا. اصل میں یہ اس کے ساتھ موجود نہیں تھی, لیکن ہمارے جو بزرگ خادم ہیں, اسکالرز ہیں, انہوں نے اس آیت کو, اس بات کو ساتھ جوڑا کیونکہ یہ خدا کے جلال و حشمت کے لیے اچھی چیز تھی. لیکن یہاں پر ایک ضروری چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دعا کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے, بیٹا دیکھیے گا, دعا پر اس بات پر توجہ نہ دیجیے
کہ دعا میں لفظ کیسے ہونے چاہیے. دعا میں آپ کا فوکس خدا پر ہونا چاہیے. آپ لفظوں پر فوکس نہ کیجیے. آپ اس بات پر فوکس کیجیے کہ دعا کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ خدا کے ساتھ بات کر رہے ہیں. بہت سی کتابیں ایسی موجود ہیں جو یہ فارمولا بیان کرتی ہے کہ کیسے دعا کرنی چاہیے, کیسے لفظ ریپیٹ کرنے چاہیے, اور اس فارمولے کے مطابق خدا باپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے. میں جو پچھلی تنظیم میں تھا, سنیے غور سے, بڑی دلچسپ کی بات ہے. پچھلی تنظیم میں جب تھا تو وہاں پہ میں ایک تجربہ ہوا کہ وہ مانتے ہیں, دوسرا کرنتھیوں کے 4 باب 30 آیت کو وہ مانتے ہیں کہ جو غیر مسیحی ہیں وہ اس لیے انجیل کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کے آگے پردہ پڑا ہے. یہ بات سچی ہے, لیکن انہوں نے مجھے, میرے دوستوں نے کہنے کی کوشش کی, انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ صحیح لفظ استعمال نہیں کرتے دعا میں, اس لیے وہ لوگ انجیل کو قبول نہیں کرتے ہیں. ہم کلام کا صحیح لفظ نہیں, تو کہنا مجھے چاہتے ہیں خدا ہمارے لفظوں پر بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ ان لفظوں پر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کسی کو نجات بخشے. لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دعا کوئی فارمولا نہیں ہے. دعا کوئی فارمولا نہیں ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے. سنیے غور سے, آپ کو ایک فارمولے والے لفظ بولنے چاہیے. کیسے؟ دعا کوئی ایسے لفظ میں چاہیے کہ وہ پاسورڈ کھولنے کے لیے اس پاسٹر کی دعا کاپی کرو, اس پاسٹر کی دعا کاپی کرو. نہیں, خدا کوئی کجوری نہیں ہے جس کو ایک خاص دعا سے کھولا جائے. خدا کوئی کمپیوٹر نہیں ہے جس کو ہم ایک خاص پاسورڈ دیں اور اس کا لاک کھل جائے. خدا ایک شخصیت اور ایک ہستی ہے. آمین. اور جب وہ ایک شخصیت اور ہستی ہے تو ہم سے یہ چاہتا ہے, تو سنیے گا, وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے گفتگو کریں اور بڑی سادگی میں. یہاں پر یسوع مسیح ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ کے لفظ جیسے بھی ہوں, ان کا صحیح دل, ان کا صحیح دھیان, اس کا صحیح مقصد, اس کے اندر صحیح سچائی ہونی چاہیے, تو وہ قبول ہوتی ہے. اور پھر اس بات کریے اب کن کن چیزوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ آپ کی دعا آپ کسی کمرے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں یا پھر آپ دعا جماعت میں کر رہے ہیں, آپ کو کسی کی دعا کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کلام کے مطابق دعا آپ شاید گیت گا کے کر رہے ہیں یا دل میں دعا کر رہے ہیں, وہ دعا کی قبول ہوگی. خدا کوئی خاص لفظ نہیں ڈھونڈتا کہ ورائٹی والے لفظ ہوں, یونانی عبرانی اس کے اندر ہو. ہاں, ہم یونانی عبرانی کو جانتے ہیں, اس کے مطابق صحیح کلام کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن آپ ٹپیکل دعائیا لفظ بول کر خدا کو خوش کر کے خدا کے دل کو یا اس کے دل کو, اس کی خواہش کو یا اس کی مرضی کو چینج نہیں کر سکتے. آمین. خدا سادگی کو مانگتا ہے. یسوع مسیح نے یہاں پر سب سے پہلی چیز جو رکھی, میں آپ کو سمجھ رہا تھا, اس نے کہا آپ کا میرا فوکس خدا باپ پر ہونا چاہیے. اے باپ, بولیں گے اے باپ. آپ کا فوکس خدا پر ہو اور دعا کوئی خاص لفظ نہیں, جیسے بھی آپ کو لفظ آتے ہیں, جیسے ہی آپ کا دل بولنے کو آپ کو کہتا ہے وہ دعا. لیکن اس کی سب سے پہلے چیز یہ جانیے کہ دعا ایک رشتہ بھی ہے, دعا ایک رابطہ ہے, دعا ایک گفتگو ہے. جب میں اس بات کو سرچ کر رہا تھا کہ دعا کے لفظی معنی کیا ہے, تو دعا کے لفظی معنی ہے مانگنا, دعا کے لفظی معنی ہے گفتگو کرنا, کسی کے ساتھ رابطہ کرنا. اور رابطہ کس سے کر رہے ہو آپ؟ جو آپ کا آسمانی کیا ہے, باپ ہے. ہم سب سے پہلی ترجیح باپ کو دیں. اور آئیے ایک خاص طرف دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں لفظ کن چیزوں کی دعا کرنی چاہیے. نہ صرف لفظ, آپ دیکھتے ہیں ہمارا طریقہ کار, ہمارا پوسچر وہ کیا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے خدا آپ کا میرا باپ ہے. اب یسوع یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو فور گرانٹیڈ نہ لیجیے گا. فور گرانٹیڈ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی نہ قبول کر لیجیے, یہ بڑی بھاری چیز ہے. خدا آپ کا باپ ہے. پرانے عہد نامہ میں اگر آپ اسٹڈی کریں غور سے, اور میں نے اس بات کو اسٹڈی کیا اس پورے ہفتے میں, باپ
جیسی ہستی پرانے نامہ میں نظر نہیں آتی. صرف اسرائیل کے لیے خدا اپنے آپ کو باپ کہتا ہے, کسی شخص کے لیے خدا اپنے آپ کو باپ نہیں کہتا, وہ صرف بادشاہ اور خدا کہتا اپنے آپ کو. لیکن یسوع مسیح کی وجہ سے, ہاللیلویا, اس کی وجہ سے ہم خدا باپ کو اپنا باپ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اور میں بات کو جانیں کہ جب ہم اپنے خدا اور پھر سیکنڈ چیز وہ باپ سے بات کرتے ہیں یسوع مسیح کے ذریعے سے, تو وہ کیوں, میں آپ کو نہیں کرنا چاہوں گا کیوں وہ ہمارا باپ اور کیسے ہمارا باپ بنتا ہے. اس نے ہمیں اڈاپٹ کر لیا, اس نے ہمیں لے لیا, اس نے کلام میں لکھا لے پالک بیٹے اور بیٹے بنا دیا. یوحنا پہلا باب اس کی 22 13 میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے, آیت پوری کیجیے گا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اپنے اس نے انہیں خدا کے کیا بننے کا فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. جب آپ نے اور میں نے یسوع کو قبول کر لیا تو ہم خون سے پیدا نہیں ہوئے, ہم دو جسموں کے جوڑ سے پیدا نہیں ہوئے, ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں. اس نے میرے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا. غلطیوں چوتھے پاپ کی چوتھی صاحب نے جان میں دیا سنیے طور سے. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. سنیے غور سے, جو عورت سے پیدا ہوا, شریعت کے مطابق پیدا ہوا, تاکہ شریعت کے مطابق ان کو مول لے کر چھڑا لے اور ان کو لے پالک کا درجہ ملے. چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا ہے, جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. بس اب غلام نہیں بلکہ کیا ہو, بیٹے ہو. اب تم غلام نہیں کیا بلکہ بیٹے ہو. اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وراثت بھی آپ کی ہے. ہاللیلویا. اگر آپ بیٹے ہیں تو یسوع مسیح نے نہ صرف آپ کو بیٹے کا ٹائٹل دے دیا, ایسے تو پھیرے ہیں اس دنیا میں جو صرف بیٹے کا ٹائٹل دیتے ہیں, لیکن جائیداد کی باری آئے, وراثت کی باری آئے تو تب ان کو وراثت نہیں ملتی. لیکن ہمارا خدا ایسا ہے, یسوع مسیح کے ذریعہ سے جب وہ باپ بنتا ہے تو صرف ٹائٹل نہیں لگاتا, مور نہیں لگاتا, وہ ڈاکومنٹس پہ سائن نہیں کرتا, وہ وراثت بھی ساتھ دیتا ہے. اور وراثت یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی اللہ کی بادشاہی میں جانے کا راستہ تیار ہے. ہاللیلویا. اس نے یہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت یہودی کلچر میں, یونانی کلچر میں اور آج بھی وراثت اکثریت میں بیٹوں کو ملتی ہے. اس لیے یہاں پر پالوس رسول لفظ استعمال کرتا ہے بیٹا بیٹیاں. بیٹے استعمال نہیں کرتا لفظ بیٹے اور بیٹیاں, لفظ بیٹا استعمال کرتا ہے. مطلب آپ سب پہ لوٹے بن جاتے ہیں, آپ سب اس کے وراثت کے حامی اور آپ سب کے اوپر اس کی وراثت پوری ہو جاتی ہے. تو میں آپ کے سامنے اس بات کو کیوں نہ بوجھ بڑے دل کی خوشی کے ساتھ رکھوں کہ اس نے یسوع مسیح کی وجہ سے آپ اس کو باپ کہہ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہم کئی بار اکیلے, ہم کئی بار ایسے وقتوں میں گزرے ہیں جب ہم نے سمجھا کہ ہمارے پاس کوئی خاندان نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اپنی شخصیت نہیں ہے, ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. لیکن خدا نے اپنی محبت کے کمال فروختی میں, اس کی گہرائی میں, اس کے طرز میں ہمیں چن لیا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے لوٹا بیٹا بخش دیا. ہم ناموجود تھے, پالوس کہتا ہے ہم امید سے خالی, ہم لوگ زندگی سے خالی تھے, ہم لوگ باہر تھے اور اس نے ہمیں اندر کیا ہے. کیوں نہ ہم اس کا شکر کریں, اس کے نام کو سب سے پہلے دعا میں رکھیں. کہنے کا مطلب یسوع کا یہ ہے آپ کی دعا کا, میں جو سوال آپ نے رکھا تھا کن چیزوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز آپ کو اس بات کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے باپ سے بات چیت کر رہے ہیں. اور سنیے غور سے, باپ سے بات کرنا اسی طریقے سے ہے جب آپ اپنے ڈیڈی سے بات کرتے ہیں, آپ اپنے ابا جی سے بات کرتے ہیں جو جسمانی ہے. تو خدا بھی, یسوع مسیح بھی یہی چاہتا ہے کہ جب ہم گفتگو کریں تو ہم ڈر اور خوف میں نہیں بلکہ ہم ہر طریقے سے کمفرٹیبل ہو کر سکون اور اطمینان میں آ کر اپنے باپ اپنے ابا سے گفتگو کریں.
جس طریقے سے ہم اپنے جسمانی باپ سے بات چیت کرتے ہیں کیونکہ ہم بے پالک ہمیں اڈاپٹ کر دیا گیا ہے، خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے لے لیا گیا ہے. تو شاید آپ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں آپ کا اپنے والد کے ساتھ بڑا اچھا رشتہ ہو، بات چیت ہو، تو اسی طریقے سے آپ جا سکتے ہیں. لیکن شاید آپ میں سے کوئی ایسے بیٹھے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے جن کا تصویر اپنے باپ جسمانی باپ کو خدا باپ سے جوڑنے میں بڑی دشواری ہے. شاید ان کا باپ نے ان کو بہت بڑی شرمندگی دلائی ہے، شاید ان کے باپ نے ان کو فیل کر دیا ہے. لیکن آپ یہ بات جانیں، یہ بات میں نے یہ بات کہی کہ آپ سب سے بڑے باپ آپ سب سے بڑے باپ خدا باپ کو تصویر بنا کر دیکھیں. اور اگر میں باپ ہوتے ہوئے، آپ جو مرد بیٹھے یہاں پر باپ ہوتے ہوئے، اگر آپ کسی بھی اپنے باپ کی بجائے خدا باپ کے اوپر اپنی آنکھیں رکھ کر پھر باپ بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو سب سے خوبصورت چیز ہے. مجھے آپ کو کسی اور کا کندھا نہیں ڈھونڈنا پڑتا، صرف بیٹھ کر دعا کریں اور خدا باپ آپ سے بات کرے گا. آمین. میں آپ لوگ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا یسوع مسیح یہ بات سکھا رہا تھا کہ تم اے باپ کہنا، تو وہ یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کسی اور معبود کو یاد کر کے دعا نہ کرو. ایسے ہندوازم میں کلچر ہے، ایسی یوگا کرتے ہیں لوگ، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دنیا کو، تخلیق کو، مادر ملت زمین کو پوچھتے ہیں، گاؤں کو پوچھتے ہیں، مختلف جانوروں کو پوچھتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے دعا کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا تخلیق کو خدا مان کے دعا نہ کیجیے، تخلیق بنانے والے کو خدا مان کے دعا کیجیے. اور وہ آپ کا باپ ہے، وہ آپ کا باپ ہے. ہم ایسے میں نے ویڈیو کلپس دیکھنا شروع کیے ہیں، سنے ہیں کہ ہم لوگ جو مر گئے ہوتے ہیں ان کے نام سے دعا کرتے ہیں، ہم قبروں پر جا کے دعا کرتے ہیں. ہم انٹی بلقیس یا کسی اور جو مر گئے اس کے نام سے خدا ہم تجھے دعا کرتے ہیں کہ تو اس کی، وہ بڑی روحانی تھی، وہ بڑی اچھی تھی، تو اس کی زندگی کی وجہ سے مجھے یہ چیز دے، مجھے وہ چیز دے. ہمیں کسی مردہ کے نام سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں باپ کے نام سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ آسمان پر زندہ ہے. وہ زندہ ہے، تو یار وہ زندہ ہے. اور اس نے آگے بڑھ کر کہا، اس نے کہا تم اے باپ کہنا تیرا نام پاک مانا جائے. دوسری چیز، باپ تو ہے ہمارا، یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے، تیرا نام کیا مانا جائے؟ پاک مانا. خدا پاک ہے، اور پاک یہاں پر ہونے کا مطلب یہ ہے وہ عزت کے لائق ہے، وہ مکمل راست باز ہے، اور اس میں کوئی تاریکی نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں خدا ہمارے خلاف ہمیں دکھ اور تکلیف میں ڈالتا ہے، ہم سے پتہ نہیں کتنا غصے میں ہے. نہیں، خدا آپ سے مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس کو عزت دینی ضروری ہے. اس لیے کہا گیا تیرا نام پاک مانا جائے. یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ بات بہت ضروری سمجھ کر سکھائی کہ خدا کو پاک جانو، کیونکہ غیر جو یہودی دوسرے ہیں، فریسی، فقیہ اور دوسرے ہیں، انہوں نے باپ کے نام کو پاک ماننا بند کر دیا ہے. وہ کیوں کوڑا پکڑ کر ہیکل میں گھستا ہے؟ کیونکہ انہوں نے وہاں پہ اس کو ڈاکو کی کیا بنا دیتے ہیں؟ کھو بنا دیتے ہیں. انہوں نے باپ کے نام کی عزت ختم کر دی. تم جب دعا کرو تو تم باپ کو پاک جاننا اور کہنا کہ تیرا نام پاک مانا جائے، مطلب باپ ہم تیری عزت کرتے ہیں. دوسری چیز جس کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے ہم دعا کرنا سیکھ رہے ہیں. اور میں یہاں پہ نامگی ہو رہی تھی مجھے کہ ساری قدرت، ساری چیزیں خدا باپ کے نام کو جلال دیتی ہیں. آپ نام کو جانتے ہیں. یسوع یہاں پر شاگردوں کو یہ سکھا رہا تھا، سنیے بات سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہماری ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے پوائنٹ اٹھتا ہے کہ ہم اپنی لسٹ، اپنی باتیں خدا پسند رکھتے ہیں سب سے پہلے، اور ہم اس کے نام کو پاک نہیں کہتے، اس کی عزت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں خدا یہ گروسری لسٹ ہے، خدا یہ والی لسٹ ہے. ہاں وہ پوری کرنے جانتا ہے، آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن وہ یہ سکھاتا ہے کہ پہلے اس کے نام کی تعظیم کرو. اپنی چیز رکھنے کی بجائے، اپنی باتیں رکھنے کی بجائے پہلے اس کے نام کو مبارک کو. وہ آسمان اور زمین کا قادر مطلق خدا ہے،
وہ زندہ ہے، وہ محبت کرتا ہے. اور کئی بار میں اور آپ وہ چیزیں مانگتے ہیں جو صرف ہمیں ضرورت رکھتا ہوں، یہ چیزیں پوری کر جلدی سے، اور اس کے بعد دعا کرنی. لیکن وہ کہتا ہے رکو. وہ باپ ہے